السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو دعا ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں. پروگرام ہے آگاہی اور آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے بات ہوگی. ٹاپک جو آج کا ہے وہ ہے ویمن امپاورمنٹ. بیسکلی یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کا ذکر آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں جو سب سے پہلے خیال آتا ہے کہ شاید یہاں پہ بات آ رہی ہے برابری کی. تو یہاں پہ میرا تھوڑا سا اس سے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ویمن امپاورمنٹ کا ٹاپک ہے اور اس میں جو برابری کا جو ایک کانسیپٹ ہے یہ کسی طور پہ بھی یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی ایک ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک درخت پہ ایک جو پتے ہیں وہ ایک جیسے نہیں بنائے ہیں تو وہ کسی انسان کو ایک جیسا کیسے برابر میں بنا سکتا ہے. تو اس میں جو مین چیز ہے جس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, جس کے اوپر یہ کانفلکٹ بیسکلی ختم ہو سکتا ہے اور ہم گروتھ کی طرف جا سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک اپنا اس سوسائٹی کے اندر ایک رول ہے جس کے ساتھ اس کو ایک مشن کے ساتھ ایک خصوصی ایک جو خاص اس کا جو ایک کام ہے جو اس نے اس دنیا میں کر کے جانا ہے, اپنا رول پلے کرنا ہے, اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے. تو اگر ہم ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں تو اس کے اندر جو برابری کا کانسیپٹ ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں رہتا, کیونکہ جو آپ کے اندر ہیلتھ وائز یا جو ہیلدی ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتے ہیں, مینٹل پیس ڈیولپ ہوتا ہے اور خوشحالی آتی ہے, وہ اپنا اپنا رول پلے کرنے میں آتی ہے اور اس سے چیزیں آگے بہتری کی طرف جاتی ہیں. تو آج اس ٹاپک پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایڈوکیٹ شازیہ عباس چودھری صاحبہ کو, اور میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنا انٹروڈکشن خود دیں. کیوں؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب ہم آگے اس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں تو یہ بات کس کریڈیبلٹی کے اندر ہو رہی ہے, کون یہ بات کر رہا ہے. تو آئیے ملتے ہیں میم سے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ میم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت نکالا اور یہاں پہ آپ تشریف لائی ہیں. تو سب سے پہلے میں یہ چیز چاہوں گی کہ آپ اپنا انٹروڈکشن دیں تاکہ سننے والے یہ سمجھ سکیں کہ ہم کس چیز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آئی اپریشیٹ یو وائل یو ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹاک آن دس ٹاپک. یہ ٹاپک بڑا ضروری ٹاپک ہے کیونکہ ہم پاپولیشن کا 51% ہے خواتین, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہمارے لیے ایک ٹاپک ہے جس پہ بولنا بڑا ضروری ہے آئی فیل. جیسے آپ نے بتایا میرا نام شازیہ عباس چودھری ہے, ضلع چکوال سے ہی میرا تعلق ہے, اور یہ میں آپ سے شیئر کر سکتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو جب ڈیفائن کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ میں ایک امپاورڈ خاتون ہوں جو کسی ایک دن, ایک لمحے, ایک ڈگری, ایک کام سے نہیں امپاورڈ ہوئی. یہ اوور دا پیریڈ ہوا اور اس میں بڑا کردار ہے میری سوسائٹی, میرے گھر کے مردوں کا ٹو ریچ ٹو دا اسٹینڈرڈ اور ایک لیول کے اوپر جو کہ جس کو میں کہہ سکتی ہوں کہ میں ایک امپاورڈ خاتون ہوں. دوسرا یہ کہ میں اگر تھوڑا سا اپنا پروفیشنل ایجوکیشنل بتا دیتی ہوں کہ جی آئی ہیو ڈن MSc اکنامکس, MBA بینکنگ اینڈ فائنینس اینڈ لا. آئی ایم گولڈ میڈلسٹ ان لا. سو آئی ورکڈ فار, میں نے مین اسٹریم بینکس میں کام کیا. دین آئی ورک ود پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ وچ از اے پروجیکٹ آف ورلڈ بینک. Then I worked with certain human rights based organization جس میں ایکشن ایڈ انٹرنیشنل ایسی آرگنائزیشن میں میں نے کام کیا. اللہ نے ہمت دی اور اللہ کے فضل سے اراؤنڈ دا گلوب کام کیا. So then I got luckily an award, جو ایک اچیومنٹ تھی کہ جس میں مجھے ایک I was selected as a young leader جن کو یہ award کیا گیا کہ وہ ایک ایز این انٹرپرینور. سو ایک کیا گیا کہ کوئی ایسی آرگنائزیشن بنائی جائے جو ویمن امپاورمنٹ, فائنینشیل امپاورمنٹ کے اوپر کام کرے. سو دیٹس ہاؤ آئی فاؤنڈیڈ مائی آرگنائزیشن دیٹس کالڈ مائکرو آپشن سپورٹ پروگرام. چکوال کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے پچھلے 2011 سے. سو اس طرح بیکاز میں ضلع چکوال سے میرا تعلق تھا, ایک اس مٹی سے میرا ضمیر و خمیر متعلق تھا, تو جو ہے نا میں نے اس پہ مجھے آپشن تھی کہ میں پاکستان کے کسی بھی علاقے میں وہ آرگنائزیشن اسٹیبلش کروں, سنس اس میں بہت سارا فائنینشیل انجیکشن تھا ٹو دا اکانومی جدھر بھی وہ بنتی. تو آئی تھاٹ اٹس مائی رسپانسبلٹی ٹو کم بیک اینڈ سرو ٹو مائی اون ڈسٹرکٹ چکوال, جس میں آئی فیل کہ میرے ذریعے ایک ہوا کہ جی ملینس آف فنڈ ہیو بین انجیکٹڈ ان دا اکانومی آف چکوال. So this I feel is the contribution جو میں نے اپنی سوسائٹی کو given back کیا.
اور پھر اسی طریقے سے آئی ایم ممبر آف ویریس نیٹورکس نیشنل انٹرنیشنل، آئی ایم اسپیکر آف ویریس کانفرنسز اینڈ نیٹورکس، اور یہ میرے دل کے بڑے قریب ہیں ویمن امپاورمنٹ اور بچوں کے حوالے سے، اور ایک جو اسی سے ریلیٹڈ کہ جی کلائمیٹ اینڈ ٹیکنالوجی آر دا ٹاپک جس کے اوپر میں نے کام کیا بھی اور جو میرا ایک میسج بھی ہے. سو دین آئی اسٹارٹڈ پالیسی ایڈوکیسی پہ میں نے بہت کام کیا ہوا تھا، تو میں نے لاء کو پریکٹس کرنا شروع کیا بالکل چکوال میں اینڈ دین چکوال کے باہر بھی. سو دس از ہاؤ آئی کیم back to Chikwal. I got settled here and I'm that lucky woman جو میں سمجھتی ہوں کہ میں ایک خود سے اپنے فیصلے کر سکتی ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اور ینگسٹرس کو میں ڈیولپ کر سکوں. تو now I'm practicing lawyer اینڈ باقی آپ جیسے. بالکل تھینک یو سو مچ میم. آپ نے اپنا بہت ایک ہیلدی رچ جو ہے وہ انٹروڈکشن آپ نے دیا. اب انشاءاللہ جو دیکھنے والے ہیں وہ ان کو سمجھ آئے گی کہ جو آگے ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ کس کریڈیبلٹی کے ساتھ ڈسکس ہوگا. تو آج کا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو ٹاپک ہے وہ آپ نے سنا کہ ویمن امپاورمنٹ کے اوپر ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو جو سننے والے لوگ ہیں ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ویمن امپاورمنٹ بیسکلی ہے کیا چیز. تو کائنڈلی اس چیز کو اگر آپ ڈیفائن کریں. دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ویمن امپاورمنٹ خود مختاری، ایک عورت جو ہے وہ خود مختار ہو. اب خود مختاری ہم بہت سارے فیکٹرز کے اندر رہ کے ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ ایک بچی، جب ہم کہتے ہیں کہ گھر میں ایک بچی ہے تو وہ خود مختاری کا لیول وہاں سے شروع ہوتا ہے. اس کو وہ کانفیڈنس دیں کہ اگر ایک بچہ پک کر سکتا ہے کہ میں نے اس ٹائم پہ سائیکلنگ کرنی ہے، اس ٹائم پہ میں یہ ڈریس چوز کرنا ہے، تو بچی کو بھی کہیں. ہم نارملی اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہاں جی جو یہ گروسری کر لو محلے کی دکان سے. آئی ایم ویری مچ کانشیس اباؤٹ جو ہے نا بچوں کے حوالے سے کہ یہ ہم حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، سنس دیئر سیکورٹی از ویری امپورٹنٹ. تو ساتھ ہی بچی کو بھی امپاور کریں. تو پریکٹیکلی ایسے ہوا، میرے باپ نے میرے بھائی کے ساتھ ہی مجھے بھی وہی کام کرنے کی اجازت دی. ایسے ہی کرکٹ میں کھیلتی تھی، ایسے ہی میرے بھائی کھیلتے تھے. تو ایک تو وہ جو کانفیڈنس اور بیسس شروع ہوتی ہیں وہ گھر سے شروع. اینڈ دین وین وی سے کہ جی ویمن امپاورمنٹ ہونی چاہیے، تو وہ کیا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ جسٹ نمبرز آر ناٹ انف. کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ لیٹ سے ہمیں ایک بڑی اچھی ایگزیکٹو جابس مل گئیں، کیا ہم امپاورڈ ہیں؟ آئی بلیو نو. خاتون تب امپاورڈ ہے جب وہ دو طریقے سے، ایک جسٹ نمبرز میں نہ ہو، اس کی وائس شامل ہو فیصلہ سازی کے عمل میں. وہ فیصلہ سازی کا عمل گھر کے اندر کا ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ چھوٹا سا بھی ہو سکتا ہے کہ کیا ہم نے گھر کو رینوویٹ کرنا ہے، نقشہ کہاں سے بننا ہے، کہاں بچے پڑھانے ہیں، کہاں نہیں پڑھانے. اور دوسرا وسائل جدھر سے جنریٹ ہوتے ہیں، فائنینشیل امپاورمنٹ، کہ خاتون کا رول گھر کی انویسٹمنٹ، معاشی فیصلہ جات جو ہیں ان پہ ہو. وہ ضروری نہیں کہ خاتون، اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ پہلے اگر مرد زیادہ پاور رکھ رہا ہے تو اب عورت اس سے سپر پاور ہو جائے. نو، اٹس لائک ٹو ویلز، وی آر ٹو ویلز آف دا سوسائٹی. تو ہم اس میں ایکولی، بلکہ کچھ چیزوں میں سمجھتی ہوں کہ شاید عورت زیادہ اچھا مشورہ دے سکتی ہے کہ بچوں کے فیوچر کے بارے میں اگر انویسٹ کرنا ہے تو کیسا. تو اگر میں خود مختار ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ نمبر 1 میں معاشی طور پہ آزاد ہوں کہ میں خود اپنا کما سکتی ہوں، اور اس کمائے ہوئے جو فائنینشیل ریسورس ہے، مالی ایک میرا اثاثہ ہے، اس پہ فیصلے کی قدرت بھی میرے پاس ہے کہ میں اس کو کیسے استعمال کروں، دا وے آئی وانٹیڈ ٹو یوز دیٹ فائنینشیل ریسورس. تو ان دو، اور میری آواز ضرور شامل ہو فیصلے سے، ان دو فیکٹرز کو، دیر آر ادر فیکٹرز ایز ویل، کو اگر میں کمبائن کروں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک عورت جو ہے وہ ایک امپاورڈ خاتون ہے، خود مختار خاتون ہے. بالکل. اچھا، جب ہم ان سارے فیکٹرز کی بات کرتے ہیں نا جو آپ نے اس میں مینشن کیے، تو اگر ہم یہاں پہ ان فیکٹرز کی بات کریں کہ وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ انفلوئنس کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کے جو کانسیپٹ ہے اس کو، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ویری انٹرسٹنگ کویسچن. سی وٹ، ہمیں ہمارے مذہب نے، ہمیں ہمارے قانون نے خود مختار بنایا ہے. یعنی میں سمجھتی ہوں کہ میں نے جیسے بتایا کہ مختلف جگہ پہ دنیا کے مختلف حصوں میں اللہ نے موقع دیا، کام کیا. تو سم ٹائم جو میری گوری فرینڈز ہیں وہ حیران ہوتے تھے
کہ وہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہمیں تو ہمارے اوپر تو مسٹ ہے کہ ہم نے باہر جانا ہے اور کام کرنا ہے اور کمانا ہے, تو آپ کے اوپر آپ کے مذہب نے آپ کو آزادی دی ہوئی ہے کہ جی آپ کے اوپر اس طریقے سے برڈن نہیں ہے, بٹ دین یو کین ڈیلیور مور. تو جو ہے اور آپ اس میں سیکیور بھی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب چیلنجز جو ہے نا وہ بھی ہمارے 2-3 اگر میں اس کو الگ الگ کروں تو ایک تو سوسائٹل چیلنجز ہیں. بالکل. So let's say if my father, I mean few years back when I was young, he needed to decide on کہ میں نے بیٹی کو یونیورسٹی بھیج دینا ہے پڑھنا ہے, اس نے یا میری بیٹی جو ہے وہ لاء میں جا رہی ہے ایز اے لائر, اتنے وکیل ہوں گے وہاں پہ, اس طرح کی کمیونٹی وہی کلائنٹ ہوتے ہیں تو وہاں تو لوگ باتیں بنائیں گے. سو دا فرسٹ ٹیبو, فرسٹ چیلنج دیٹ وی فیل از کہ وہ جو ایک اسٹگما اٹیچڈ ہے کہ یہ جو باہر آئی ہے یہ لڑکی ٹھیک ہی نہیں ہے, تو اس کو توڑنا ہے. تو اس کو توڑنے کے لیے اگین میں نے کہا مرد کا بڑا رول ہے. اگر ہم 51% ہیں تو 49% جو ہے, اور وہ وہی بچے ہیں جو انہی ماؤں سے, انہی ماؤں نے ان کی گروتھ کی ہے, انہی ماؤں نے ان کو ڈیولپ کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگلی خواتین کو ڈیولپ کرنے میں دے ہیو اے رول, دے ہیو اے رسپانسبلٹی, وہ ان کو ضرور کریں. تو ایک تو چیلنج آپ کو وہاں سے توڑنا پڑے گا. دس از اے چیلنج کہ سوسائٹی کیا کہے گی. سوسائٹی از میڈ آف آئی مین اس, ہم لوگ اس میں مرد عورتیں. ابھی اب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں, ہمارے ٹرانسجینڈر کوئی اور سیگمنٹ آف سوسائٹی ہو سکتا ہے جو ولنریبل ہو. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ سوسائٹل ایشو ہے. دین دیر آر فائنینشیل ایشوز از ویل, پاورٹی کے لیولس. ہم جو اکنامک فیکٹر ہے وہ کافی زیادہ ہے. اگر ایک ڈیسائیڈ کرنا ہے میں نے کہ میں اپنے 2 بچوں, بیٹا اور بیٹی کو, کس کے اوپر زیادہ اسپینڈ کروں, کس کے اوپر زیادہ انویسٹ کروں فیوچر کے لیے, تو الٹیمیٹلی ہم تھوڑا سا انکلائنڈ ٹورڈز بیٹا. وائی؟ بیکاز ہمیں لگتا ہے کہ بیٹی تو شادی ہو کے چلی جائے گی بٹ بیٹا رہے گا. تو یہ اگین جو فائنینشیل اکنامک ڈیسیژن ہے, بات وہی خود مختاری پہ آ جاتی ہے کہ اگر ماں امپاورڈ ہوگی تو وہ ڈیفینیٹلی وہ کہے گی کہ نہیں میری بیٹی بھی امپاورڈ ہو. تو اس طرح کے ایشوز آ گئے. دین ایک میں جو سمجھتی ہوں کہ جب ہم ورک پلیس کے اوپر آ جاتے ہیں, باہر نکل آتے ہیں, ہم پڑھائی کر لیں, اچھا ضروری نہیں کہ ہم یونیورسٹی میں جا کے پڑھیں, یہ وہ وی کین ارن اسکلز. ہم اسکلز سیکھتے ہیں. آج کل تو یہ آپ کی ٹیکنالوجی ہے, یہ آپ کا بزنس ہے. مجھے اگر ٹیلرنگ آتی ہے, مجھے اگر اچھا بولنا آتا ہے, مجھے اگر اچھا لکھنا آتا ہے, کوئی بھی اسکل ہے, اور میں خاتون ہوں اور میں ینگ خاتون ہوں, تو میرے لیے پلیٹ فارمز کو یوز کرنے جب میں پہنچتی ہوں تو وہاں سے ایک چیلنج آتا ہے. بالکل. نارملی یو آر ناٹ ایکسیپٹیڈ, یو آر سیگریگیٹڈ ایز اے سیپریٹ مخلوق. بالکل. تو وہ جو چیلنج ہے, آل دو اب میں پریکٹیکل لائف میں دیکھتی ہوں کہ جب ہم اپنے اس دور سے کمپیئر کرتے ہیں تو اس سے چیلنجز ڈفرینٹ ہو گئے ہیں. اس وقت خالی پینیٹریٹ کرنا سوسائٹی میں مشکل تھا, لیکن اب اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو سیکیور اینڈ آپ اپنے جو ہم بات کرتے ہیں نا سرٹن آپ کے ساتھ ایسوسیشن رہتی ہے کہ کریکٹر ہی ٹھیک نہیں ہوگا. سائیکولوجیکل ہراسمنٹ. بالکل. سو یہ ایک بڑا چیلنج ہے. بٹ اگین اس چیلنج کو ہم رسپونڈ اسی طریقے سے کر سکیں گے جب ہم اس کے اندر ان ہوں گے. باہر رہتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے ہم نہیں کر سکتے. بالکل. سو یو ہیو ٹو گو تھرو دیٹ پروسیس. تو پھر آپ نے بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ رہا سائیکولوجیکل ڈسٹریس. اب سائیکولوجیکلی ایک عورت جب باہر نکلتی ہے نا تو اس کو کچھ چیزیں وہ سامنے ایکسپریس کر دیتی ہے کہ اس سے ہاں جی اس سے میں خوف زدہ ہوں, یہ چیزیں کچھ چیزیں اس نے اپنے اندر رکھنی ہے. یعنی اب میں لاء میں ہوں, اگر کوئی بھی خاتون اگر لاء پریکٹس کریے تو ہو سکتا ہے کہ جو لیٹ سے دے آر 100 مین لائرس اینڈ سملرلی کلائنٹس, اور پھر دین دے آر فیور ویمن. تو آپ جب جاتے ہوئے ایک کورٹ کی طرف یا کسی بھی اپنے لیٹ سے بینک ہے کسی بھی آپریشنس میں, تو دین یو ول ہیو سرٹن جو ایلیمنٹس ان یور مائنڈ ورکنگ آل دا وے یو آر پروسیسنگ تھرو یور آپریشنل میکانزمس. تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ ہم اندر ہمیشہ ایک جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سائیکولوجیکلی آپ نرو اسٹرانگ رکھیں اپنی, کیونکہ جو مرد آپ کے ساتھ موو کر رہا ہے وہ ان چیزوں سے نہیں گزر رہا. وہ کانفیڈنٹ ہے, اس نے جانا ہے, اس نے اپنا کام کرنا ہے. ہم یہ ہائے وہ کیا دیکھ رہا ہوگا, یہ کیا کر رہا ہوگا, میں دکھ کیسی رہی ہوں, میں لگ کیسی رہی ہوں. تو یہ وہ جو چھوٹے چھوٹے اور پھر فکرے کئی دفعہ یہ جو ہراسمنٹ ہے نا جی, ہم اکثر ہم بات کرتے ہیں تو سم ٹائم ہمارے بھائی ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن آئیڈلی وہ ان کو فیل بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اپ ٹو وٹ ایکسٹینڈ وی آر رائٹ.
وہ جو ایک چھوٹا سا جملہ صبح کسی نے کہہ دیا، لیٹس سے جی چیز ہے جی، کیا چیز ہے جی، اس کے لیے وہ ایک جملہ تھا جو اس نے صبح ایک کہہ دیا، جو میں نے وہ ٹیک کیا وہ پورے دن کے میرے کام پہ افیکٹ کرے گا، یا مجھے سائیکولوجیکلی اپنے دماغ کے اندر اس سے لڑتے رہنا ہے، سو دیٹ کہ آئی جسٹ ڈونٹ وانٹڈ مائی ورک ٹو بی سفرڈ. اگر میں نے کورٹ میں جا کے ایک آرگیومنٹ کرنا ہے اور صبح کوئی کمنٹ ایسا مجھے پاس ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے میں نے اس سے تو فائٹ کرنا ہے، لیکن آگے کام نہیں سفر ہونے دینا. بالکل ایسے ہی. اینڈ آئی ریکمینڈ ٹو آل دا ورکنگ ویمن میں کہتی ہوں ایوری ویمن از اے ورکنگ ویمن. بالکل. کیونکہ گھر میں جو کام کرتی ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ ہیکٹک ہے. یس ایسے. تو رائٹلی مینشن سائیکولوجیکل چیلنجز، اینڈ دین کچھ بائسنسز ہیں، کچھ انفیئر ٹریٹمنٹس ہیں. یہ ٹیسٹڈ ریسرچ بیسڈ فیکٹس ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنلی جینڈر جو گیپ ہے اس کے انڈیکس پہ وی لائی امنگس دا لوویسٹ کنٹریز. تو جو فیئرنیس ٹریٹمنٹ ہے، لیٹ سے اگر میں اور ایک مرد ہم دونوں وی آر اسکلفل، ہم کسی اکٹھے فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، آپ ایوریج ویجز ول ناٹ بی ایکول. سو وہ جو ایک ہمارا جو منیمم ویج ریٹ ایک ڈٹرمن ہو گیا، اس کے باوجود اگر سیم اماؤنٹ سیم والیوم کا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن وی آر ناٹ پیڈ ایکولی، اینڈ دس از اے فیکٹ. اسی طریقے سے جب آپ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم ایز اے ویمن، میں سمجھتی ہوں کہ ایکویلٹی کی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایک ڈسکرائب کیا، میں سمجھتی ہوں کہ سم ٹائم وی نیڈ ٹو بی ٹریٹڈ ان این ایکویٹیبل مینر. وائی؟ میں خاتون ہوں، میں ایک ینگ ایج میں اپنے پروفیشن میں آئی، تھینکس ٹو مائی فادر، مائی ہسبینڈ جنہوں نے الاؤ کیا، مائی بردر، اور دین کلیگز. آپ کے کلیگز بہت رول پلے کرتے ہیں آپ کو ڈیولپ کرنے میں. تو جب آپ کو وہ اپرچونیٹیز ملی آپ نے ان کو ویل کیا، جب آپ نے وہ ڈیلیور کرنے کا ٹائم آیا، اینڈ دیٹ از ایکچولی دا ٹائم جو کہ آپ نے فیملی بھی ایک رن کرنی ہے. آپ کی شادی ہو گئی، شادی کب پہلے ہوتا تو شادی ہو گئی ہے، نہیں اب تو اس سے کام نہیں کرنا. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ زیادہ بیسٹ ٹائم ہے عورت کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ایک خاص اپنے اس فیملی وے پہ آ چکی ہے. بالکل. دین وی نیڈ کہ ہمارے اوپر جدھر ہم کام کریں تو ہمارے لیے کوئی چائلڈ کیئر سینٹر ہو، کوئی نرسیز ہوں، نہیں ہے. بالکل. دین ورکنگ ویمن ہاسٹلس ہیں، نہیں ہیں. اگر آپ ہمارے ڈسٹرکٹ کی بات کریں گے تو ہمارے ڈسٹرکٹ کے اراؤنڈ جو گاؤں لگیں گے، آپ انٹرسٹنگلی وی آر لائک ڈسٹرکٹ چکوال ویمن ایجوکیشن میں اٹ لائز ایٹ دا ٹاپ. لیکن کیا وہ سارے ہی ایسٹ کنورٹ ہوتے ہیں ٹورڈس کنٹریبیوٹنگ ٹورڈس دا سوسائٹی؟ نہیں. اس میں بہت بڑے چیلنجز یہ ہیں. ایون ڈاکٹرز آر ناٹ ورکنگ. تو وہ جو چیز ہوتی ہے کہ ہمیں بچوں کے لیے بھی چاہیے سپورٹ. اب آپ باہر سے کمپیئر کریں گے تو وہاں تو جو ہے نا پیٹرنل لاز بھی ہیں. بالکل. کہ جی اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ ابھی چھوٹا ہے تو کبھی باپ لے جائے اپنے دفتر کی پلیس پہ، کبھی ماں لے جائے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ماں تو لے جائے اور اس کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اینڈ دس از اگین سائنٹیفکلی ٹیسٹڈ ریسرچ دیٹ شوز کہ اگر ایک بچہ قریب رہے گا ورکنگ انوائرمنٹ میں ماں کے قریب تو ماں ول ڈلیور مور. تو یہ کوئی بہت بڑی چیزیں نہیں ہیں جو ہم مانگتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہم کہتے ہیں کہ ہم وہ رول بھی پلے کریں گے، یہ رول بھی پلے کرتے ہیں. بالکل. اینڈ یو سی کہ کتنے امپاورڈ ہوں گے وہ بچے جنہوں نے ہم کہتے ہیں اپرینٹسشپ ہو، اٹیچمنٹ ہو، وہ تو ویسے ہی اٹیچ ہوں گے دفتر کے انوائرمنٹ سے. بالکل. دس از ہاؤ وی نیڈ ٹو رسپونڈ ایٹ انڈیویجول لیول کہ جی آپ کو فیملی سپورٹ، دین سوسائٹل ایکسیپٹنس تھوڑی سی، دین وی میک اے سپورٹیو انوائرمنٹ ڈیولپ کرنے کی. اور یہ چیلنجز ہیں. تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے بہت اچھا اس کو ایکسپلین کیا. اب بیچ میں جیسے آپ نے ایجوکیشن کی بات کی نا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے اندر جو رول آف ایجوکیشن ہے وہ کیا ہے، وہ کس حد تک اس چیز کو امپیکٹ کر رہا ہے، اور اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کمی کس چیز کی ہے؟ دیکھیں ایجوکیشن تو آئی بلیو از دا فرسٹ اسٹیپ، لیکن تعلیم کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو پہلی تعلیم ہے نا، نمبر 1 گھر کے علاوہ جب آپ فارمل اسکولنگ میں جاتے ہیں تو آئی فیل کہ ایون جو سلیبس ہے، اگین میں کہتی ہوں کہ باتیں سم ٹائم لوگ لکھتے ہیں یہ عورتیں بس عجیب سی باتیں کری، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کیڑے نکالتے ہیں. یس میں آپ کو بتاؤں ایون جو بک کا ٹائٹل پیج ہوتا ہے نا، اس میں اگر آپ ایک بچہ دکھائیں لڑکا آف لیٹ سے 5 ایئرس اور ساتھ بچی دکھائیں، بچی سے آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک نازک سا کوئی کام، پھول اٹھایا ہوا بیٹھی ہوئی ہے وہ، اور بچے سے آپ کوئی ہیوی لیٹ سے کوئی ہیوی ٹوائے سے پلے کرنا سکھا رہے ہیں، کار چلانے کا ٹائٹل ہے.
it gives you certain messages Exactly. کہ It's all there about is something نہیں بھی یہ Exactly. نہیں کر پائے گی. psychological impact. یس, تو میں تو اس چیز کی اسٹرانگ بلیور ہوں کہ بچے اور بچی کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے, ٹیچرس کو ٹریننگ دی جائے کہ وہ دونوں کو ایکولی ٹریٹ کریں, اینڈ دین پھر آپ جو آپ کا کریکولم ہے وہاں سے شروع ہو. ہمارے تو مذہب نے کہا ہے عورت کی عزت کرو, بالکل. تو یہ ہمارے اسکولنگ سسٹم سے ہی جب نکل کے آئے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں اس چیز سے روکے کہ جی اگر آپ نے خاتون کی رسپیکٹ کے لیے کہیں لکھ دیا ہے کتاب میں تو اس کا مطلب ہوگا کہ نہیں آپ تو خواتین کے حامی ہو گئے ہیں اور بڑا معاشرے میں کوئی فساد پھیلنے والا ہے. ایسا نہیں ہے. تو میں فیل کرتی ہوں کہ تعلیم, اور دین تعلیم کے ساتھ ہی میں تربیت ٹریننگ کی بات اگر کروں تو تعلیم, کیونکہ آپ کے مرد کو عورت سینسٹیو بناتی ہے, ویمن رائٹ سینسٹیو بناتی ہے. اگر میرا بیٹا اپنی ارلی چائلڈہڈ سے تعلیم کے ذریعے یہ سیکھے گا کہ وی آر ایکول, بہن کو بھی وہی, بہن اگر چاہتی ہے کہ مجھے باہر بھیج دیا جائے پڑھائی کے لیے اور بھائی میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے لیٹس سے, اور یا پھر وہ والنٹیرلی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں تو اپنا بزنس کرنا ہے یا میں نے پاکستان میں پڑھنا اور افورڈ کر سکتے ہیں اور بیٹی باہر جانا چاہتی ہے تو وہ سپورٹ کرے اس کو. تو یہ تعلیم سے آئے گا, اور تعلیم میں کریکولم کے اندر سے لے کے ٹریننگ, ڈلیوری میکانزم, اسی بات کو ہم ڈلیور کیسے کرتے ہیں. بالکل. سم ٹائم ڈلیور کرتے ہوئے میں جو ہے نا, جب میں ینگ ایج میں, جب ہمیں بھی جینڈر سینسٹائزیشن کی ٹریننگ دی جاتی تھی, میں اکثر کوٹ کرتی ہوں ڈیورنگ ون آف مائی ٹریننگ کاملہ بادشاہ جو جینڈر کی ایکسپرٹ دنیا کی رہی ہیں, تو ان کی ٹریننگ میں نے اٹینڈ کی. تو اس پہ جب میں وہ کر رہی تھی نا, تو میں نے کہا نہیں یہ میم آپ کیا بات کر رہی ہیں, یہاں بس پیسے ہوں تو کون چاہے گا کہ بیٹی کو نہ پڑھاؤں یہ. بٹ ایون ڈیسائڈنگ آن, جب ہم بچے پہ وہ جو رنگ کرتے ہیں نا, پنک کلر اور بلو کلر, وہ معنی رکھتا ہے. پریکٹیکل لائف نے شاید مجھے ان کی بات سمجھانے میں زیادہ ٹائم لیا, لیکن یہ ایسا سمجھ ہے. تو تعلیم میں سمجھتی ہوں, اور پھر میں سمجھتی ہوں مذہبی تعلیم. مذہبی تعلیم جب آپ رینڈر کرا رہے ہوتے ہیں بچے کو, ایک اس پروسیس میں ڈال رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بھی بتائیں کہ جی مذہب آپ کو لاک نہیں کرتا آپ کی کیپیبلٹیز کو, آپ کی کیپیسٹیز کو. وہ تو کہتا ہے کہ آپ جو ہے, جو کوئی بھی بندہ کسی بھی پڑھائی میں کرنا چاہتا ہے, کسی میں خدا داد صلاحیت بھی ہو سکتی ہے نا جی. بالکل. تو جو ہے وہ ہم اپنی ینگ بچوں کو اگر کوئی ایسا پک آتا ہے تو وائی وی شوڈ اسٹاپ دیٹ چائلڈ. تو ایجوکیشن تو بہت ہی ضروری ایٹ آل لیولس, اینڈ دیٹ از اے کنٹینیوس پروسیس. اور ایک میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں باہر کی بیسٹ پریکٹسز سے جو ہے نا وہ جو ایک ہماری سوسائٹی میں بھی انکارپوریٹ ہو سکے, اس بیسٹ پریکٹسز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اپنے ایجوکیشن سسٹم کا پارٹ بنانا چاہیے. بالکل. اچھا, یہاں پہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ عورت کا جو ایجوکیشن کے اندر امپاور ہونا ٹھیک ہے, ضروری ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہے نا, جیسے اسلام کا ذکر ہوا نا, ہمارے دین کا ذکر ہوا, تو ہے کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. یہ چیز ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, لیکن ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, ہم فیل نہیں کرتے کہ درسگاہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمپلیٹ مکمل انسٹیٹیوشن ہے جہاں سے ایک بچے نے ڈیولپ ہونا ہے, اس کی فاؤنڈیشن ڈیولپ ہونی ہے, اور کل اس نے اس سوسائٹی کے اندر آ کے سروائیو کرنا ہے. یعنی کہ جو چیزیں وہ وہاں سے فاؤنڈیشن بنے گی, اس کے اوپر ہی اگلی بلڈنگ کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ چیزیں, اس چیز کو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو یہ جھگڑے کہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اس کانسیپٹ کو دیکھتے ہوئے کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے, اس کا سائیکولوجیکلی ہمبل ہونا کتنا ضروری ہے, کلیئر ہونا کتنا ضروری ہے, اس کی مورالٹی کو ہائی ہونا کتنا ضروری ہے, اس کا کانفیڈینس, اس کی یہ ساری چیزیں اسٹرانگ ہونا کتنا ضروری ہے. تو آپ اس میں کیا کہتی ہیں, کیونکہ جو آج کل کا ہے نا, جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, وہاں پہ آپ یہ ریشو مجھ سے زیادہ بہتر بتا سکیں گی کہ جیسے فیملی کورٹس ہیں, اس میں ڈیلی کی بیسس پہ کتنے کیسز ہر جج کے پاس وہاں پہ رپورٹ ہو رہے ہیں. اگر ہمارا معاشرہ اتنا ہی اس چیز کو پیسو کر کے, عورت کو پیسو کر کے اگر اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا نا, تو وہ کیوں ڈیٹیریشن کی طرف جا رہا ہے, اس میں کیوں اتنا بڑا خلا آ گیا ہے. بچے دیکھیں وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, ایڈلٹس ہیں وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, ڈرگ ایڈکشن بڑھ گیا ہے, ابیوز بڑھ گیا ہے, ہراسمنٹ بڑھ گئی ہے, سائیکولوجیکل ایلمنٹس بڑھ گئی ہیں.
تو اگر ہم اس چیز کے اندر دیکھتے ہیں تو آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ جو ایک ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کا کیا امپیکٹ ہے اس چیز کے اوپر؟ آپ نے رائٹلی پوائنٹ کیا کہ یہ سارے امپیکٹس ہیں جو سوسائٹی سفر کر رہی ہے اس سے. پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک ماں ایز این انسٹیٹیوشن ماں ایسی ہی انسٹیٹیوشن بنے گی جیسا کہ اس نے پریکٹس کیا. اس نے وہ اگر وہ خود مختار تھی تو وہ خود مختار بنائے گی بیٹے کو بھی بیٹی کو بھی. اگر اس کو یہ کبھی وہ بولنا چاہتی تھی کسی ٹاپک پہ, رائے دینا چاہتی تھی, اپنی فیملی کے چائے کے ٹیبل پہ رائے دینا چاہتی تھی, اور اس کو کسی نے کہا آپ چپ کریں, آپ تو بات ہی نہ کریں, آپ میں تو عقل نہیں ہے, تو کیا وہ سیم چیزیں ہی نہیں آگے بیٹی کو بتائے گی یا بیٹے کو کہے گی کہ فلاں ٹاپک ہوا تو بات نہ کرنا. تو آپ نے جب ایک چیز کو انسٹیٹیوشن کا درجہ دیا ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے, اگین اٹس اے ٹیسٹڈ فیکٹ اوور دا سینچریز, اتنی ہی جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے اتنی ماں کی ایز این انسٹیٹیوشن ہونا بھی پرانی ہے. تو نمبر 1 تو آپ نے ماں کے انسٹیٹیوشن کو بہت اسٹرانگ کرنا ہے, اور وہ تعلیم سے, اویئرنیس سے ہی ہو سکتا ہے. اور ایک امپورٹنٹ جو بات اس میں کہتی ہوں کہ ڈونٹ ڈپرائیو اے ماں, ڈونٹ ڈپرائیو اے بچی فرام دا رائٹس جو کہ اس کو مذہب نے اور قانون نے دیے ہیں. مثلاً میں سمجھتی ہوں کہ ایک جو بات مجھے لگتا ہے مس ہوگی, میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم فائنینشیل امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں نا, لیٹ سے میں آج فیصلہ کرتی ہوں کہ میں نے اپنا ایک بزنس رن کرنا ہے اور مجھے وراثت میں ایک زمین ملی ہوئی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اگینسٹ میں بینک سے لون لے لوں یا میں جو بھی ایک فائنینشیل ارینج کروں, اور میرے اگر پیسہ ہو تو میں تو آن لائن اپنا ایک جو ہے نا یہ کر لوں, کپڑوں کا کاروبار کر لوں, یا جو میری اسکل ہے اس پہ کر لوں, بیوٹی سے ریلیٹڈ کر لوں. تو جب میں کوئی جاؤں گی نا تو بینک کہے گا کہ جی آپ وہ ٹائٹل ڈاکیومنٹ لے آئیں. تو ٹائٹل ڈاکیومنٹ نہیں ہوتے عورت کے پاس, عورت از ڈپرائیوڈ آف دیٹ, آل دو حق اس کا ہے, نام اس کے ہے زمین, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کون سے کاغذ ہیں جو میرے سے مانگ رہے ہیں. حالانکہ آپ میری ہی ایج کے میرے کزن, میرے بھائی لڑکے سے پوچھیں گے تو اس کو سارا پتہ ہوگا, فلاں جگہ فلاں کیورڈ فلاں جگہ میری زمین ہے, وہ کاغذ یہاں سے ملتے ہیں, کون سے دفتر سے ملتے ہیں, کہاں سے ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے کہ جی آپ کی فائنینشیل امپاورمنٹ کے لیے یا اوور امپاورمنٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو اس کو وراثتی حقوق ملے ہوئے ہیں ان کی ریئلائزیشن ہونے دیں, اس کی ایکچولائزیشن ہونے دیں, اس کی ریپلیسمنٹ نہ کریں جہیز کے ساتھ یا پڑھائی کے ساتھ. یس, ایسا کوئی قانون نہیں ہے, ایسا کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ جہیز دیتے ہیں, دیکھیں نا جہیز ایک سوسائٹل نارم ہے, ایک رواجی چیز ہے, وہ ہم اس کو گراؤنڈ ریالٹیز نہیں, یس اس کو ہم مذہباً فالو کرتے ہیں, اور جو کہ ایک آپ کے اوپر مذہباً لائبلٹی ہے, مذہباً آپ کی ذمہ داری ہے, قانوناً آپ کی ذمہ داری ہے, اس سے ہم ڈیویشن ڈھونڈتے ہیں. بالکل. تو ایسے بہت سارے معاملات کورٹ میں بھی آتے ہیں کہ جی عورت حق تو آلریڈی ہے, وہ حق کی پریکٹیکلی اپروچ کیسے کرے گی, دس از دا چیلنج, اور اس پہ تو بہت زیادہ اویئرنیس ہونی چاہیے. تو اسی سے لنک آ گیا فیملی سسٹم. تو اس پہ تو کوئی رائے نہیں ہے, دو رائے کہ ماں ایک پہلا اور اچھا انسٹیٹیوشن ہے, اور وہ آخر تک ہے, یعنی آپ جوانی کے مراحل, آپ مختلف زندگی کے تھرو آؤٹ, اور وہ تبھی اچھا انسٹیٹیوشن ہو سکے گی جب اس کو اتنا اس کے جو دماغ, اس کا جو ہورائزن ہے کھولا جائے گا. جتنا آپ کھولیں گے اتنا آپ مرد بینیفٹ لیں گے. بالکل. تو دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ اگر ویمن آر ناٹ میڈ پارٹ ایز این ایکول اور ایکویٹیبل پارٹ آف دا سوسائٹی, تو میں سمجھتی ہوں, اور میں نے دیکھا ہے کہ سوچنے کے انداز ہوتے ہیں ویسے, کہ اس کا برڈن مرد کو اٹھانا پڑے گا. بالکل. اگر آپ ایک 51% پاپولیشن کو یا لیٹ سے 50% پاپولیشن کو تیار ہی نہیں کرتے. بالکل. آج کل کے جو فائنینشیل کرائسس ہے, مجھے بتائیں کہ کون ایسا بندہ ہے جو دونوں بندے اگر کام نہیں کریں گے تو گزارا ہوگا اکنامکلی. آپ دیکھیں پھر کون ایسا بندہ ہے کہ جو سوسائٹل نارمز پورے کر سکے گا, ہم نہیں کر پائیں گے. تو شیئر رسپانسبلٹیز اینڈ میکنگ یور بیٹر ہاف دا ادر ہاف equally converting them in asset rather than liability. اگر میں ساتھ اپنے پڑھ لکھ کے کچھ کام کرنے کے قابل ہوں اور میں اپنے میاں کا ساتھ نہیں دے پاتی, تو اس کا مطلب ہے کہ میرے میاں کو زیادہ برڈن اٹھانا پڑے گا. بالکل. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ویمن امپاورمنٹ ہے ایکچولی اٹس مین امپاورمنٹ, کیونکہ اس سے دے فیل ریلیکس.
اچھا ہم وہ عورت کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ تو رو لیتی ہے یہ وہ، میں فیل کرتی ہوں وہ نعمت ہے کہ ہم رو تو لیتے ہیں، لیکن ہم نے مرد کو سوسائٹی نے اسٹگمیٹائز کر دیا کہ وہ رو نہیں سکتا، وہ مانگ نہیں سکتا، وہ لو نہیں شو اپنے آپ کر سکتا. سو آئی فیل دا امپاورمنٹ کمز، ایک اوور آل ہاؤس ہولڈ امپاورمنٹ بہت امپاورڈ تب کرتا ہے جب وہ دونوں مرد عورت بچے مل کے ایک پازیٹیو رول پلے کریں. ایکوٹی کا جو ہے نا، Equity جو کا کانسیپٹ ہے اس کو کہ جس کو جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہے، جو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے، جو نیڈ ہے اس کو فلفل کیا جائے. یس، جدھر عورت کو زیادہ کچھ کی ضرورت ہے مرد سے تو زیادہ کریں، بالکل. جدھر مرد کو زیادہ ضرورت ہے مرد کو کریں. سو ایکوٹی کا کانسیپٹ تو یہ آ گیا. اچھا اب دوسرا ہم نے کہا فیملی سسٹم کی. اچھا فیملی سسٹم کے اوپر نا دیر آر ٹو اسکول آف تھاٹس. سو ایک تو یہ کہ جو ہے نا فیملی سسٹم ہمارے لیے ایک سپورٹ میکانزم بھی ہوتے ہیں. بالکل. جب ہم جو ہے وہ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں تو مے بی فائنینشیل کے بھی میں کہتی ہوں اپ ٹو سم ایکسٹینٹ کہ آپ جو ہے نا شاید جوائنٹ میں ہوتے ہیں تو کچھ بہت ساری چیزوں سے آپ کی بچت ہو جاتی ہے. جب آپ باہر موو کر رہے ہوتے ہیں تو مے بی آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی بچے پیچھے چاچا ماما چاچی نانے ہیں، تو ایک آپ کو رہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے. دوسرا ہم جوائنٹ فیملی سسٹم سے لرن کر رہے ہوتے ہیں چیزیں کہ جی ہاں جی بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے پیار، باہر کیسے بات کرنی ہے، پڑوسن سے کیسے، پڑوسیوں کے وغیرہ وغیرہ. لیکن پریکٹیکلی دیر از اے چیلنج ایز ویل. لیٹس سے کہ ایک ینگ لڑکا لڑکی ہیں ہو ہیو جسٹ انٹرڈ ان دیئر فیملی لائف، اور وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک خاتون آ جاتی ہے، تو شاید اس کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہوگا کہ وہ اس کے لیے یہ تو آسان ہے کہ ایک بندے کے ساتھ وہ اپنی کیمسٹری جو ہے وہ الائن کرنے کی کوشش کرے، اس سے وہ شیئر کرے، ٹائمنگ شیئر کرے کہ جی پہلے میں جا رہی ہوں اگر تو میں نے کتنے بجے جانا ہے، اس نے کتنے بجے جانا ہے. اور میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے ویسے کہ جو دو میاں بیوی ینگ ایک آدھ بچہ ہے کام کر رہے ہیں تو وہ بڑے مزے سے نا گھر کی رسپانسبلٹیز بھی شیئر کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے شائع نہیں ہوتے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا میں جو ہے نا ہانڈی بنا رہا ہوں تو تم ایسے کرو گے، کپڑے دو آؤٹ کم انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے نا ایک دوسرے کو. اور اینڈ دین دے ڈیسائڈ، اگین خود مختاری کی بات ہے کہ وہ دونوں خود مختار ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے فائنینشیل ریسورسز کو کیسے پول اپ کرنا ہے، ہاؤ دے وانٹڈ ٹو ہیو دیئر فیوچر لائف گوئنگ آن، بچے کے بارے میں، ایون بچوں کے بارے میں کہ ہاؤ مچ فیملی دے نیڈ ٹو ایکسٹینڈ اور ناٹ. سو یہ وہ زیادہ اچھا پروڈکٹیو ریسورس ہو سکتا ہے سوسائٹی کے لیے، بالکل. رادر دین کہ وہ جوائنٹ میں ہوں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کی آپ کیا بات کریں گے، وہ مین بھی امپاورڈ نہیں ہوگا، بالکل وہ بھی اپ ٹو سرٹن انڈر سرکمسٹانسز اسی کے اندر کام کرے گا. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ سوسائٹی کب گرو کرتی ہے، ایک کانسیپٹ ہے گروتھ اور ایک ہے ڈیولپمنٹ. گروتھ تو یہ نا کہ آپ نمبرز میں یعنی پہلے 100 روپے کماتے تھے اب 200 روپے کماتے ہیں، لیکن ایکچوئل ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ اس 200 روپے کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کیا ہے، بالکل کیا وہ اس مقصد پہ لگ رہا ہے جدھر لگنا چاہیے تھا، اور اس سے کل اس سے زیادہ ملٹی پلائر افیکٹ ہوگا. تو ایکچولی اس چیز پہ ہم آ کے مار کھا جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوتے ہیں تو ہم بھی ایک خاص دماغ کو ایک خاص حد تک سیٹ کر لیتے ہیں. لیٹ سے میری ایک نوکری ہے جاننا ہے اور مہینے کے اینڈ پہ اتنی تنخواہ مل جانی ہے، اور دیٹس اس سے باہر نہ سوچو، اور مہینے کا میں نے اتنا سب کو اتنا دے دینا اور اتنے لوگوں سے ملنا ہے اور نیکی بدی ہونی ہے وغیرہ وغیرہ. وین یو، اور اللہ نے حالانکہ ہمیں جو دماغ دیا ہے وہ اتنا ایسی چیز دی ہے کہ اگر آپ سوچنا شروع کر دیں، ہو سکتا ہے کل گھر بیٹھی خاتون کوئی ایسا سولوشن نکال کے آ جاتی ہے جو ایسی ٹیکنالوجی، ایسا کوئی وے، ایسا کوئی آپریشنل میکانزم جو بہت کاسٹ افیکٹو ہو. میں نے پریکٹیکلی ایسا دیکھا ہے، اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ بھی دیکھا ہے، میں نے فیلڈ کے اندر بہت زیادہ کام کیا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت کبھی کبھی چھوٹے سے چھوٹے آپ غریب سے علاقے میں جائیں گے تو ان کے پاس ایک ایسا سولوشن ہوگا جو آپ کے پاس نہیں ہوگا کسی بھی مسئلے کا حل. تو میں سمجھتی ہوں کہ دونوں سسٹمز کو ہمیں ان ٹوٹیلٹی دیکھنا چاہیے، ہمیں ادھر ضرور انڈیپینڈنس دینی چاہیے. لیٹ سے ایک بچی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے اور وہ اب کام کرنا چاہتی ہے اسلام آباد یا ایون چکوال کے اندر یا کہیں کام کرنا چاہتی ہے، اور جسٹ بیکاز آف دا فیملی جوائنٹ فیملی سسٹم ویلیوز وہ ان کے اگینسٹ نہیں جا سکتی اور وہ اس میں سپورٹ نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ دس از اے وائلنس آئی بلیو. سو آپ جو ہے وہ دس از اے ڈیسیژن یو ٹیک ان سبجیکٹیولی کہ جی ویئر اٹس لائک آپ کو کون سا سسٹم سپورٹ کر رہا ہے، کون سا سسٹم. یس، بٹ آئی بلیو کہ کوئی بھی سسٹم
ہنڈرنس نہیں ہونا چاہیے کسی کی ترقی میں. the main thing is کہ جو اوور انوالومنٹ ہے, اوور کنٹرول ہے, اس چیز کے اندر ہمیں اس چیز کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سوری آپ کو ایک جو چیز وہ امپورٹنٹ ہے کہ ابھی ہم پریکٹیکلی کیسز میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو چائلڈ ابیوز, ایون ویمن ابیوز, ویمن وائلنس, یہ زیادہ رپورٹ ہوتا ہے جدھر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, جدھر ہم چچا ماما, میں ان بہت پیارے رشتے ہیں, بہت دل کرتا, ہم نے بہت انجوائے کیا ہوا ہے, تو ہمارا دل کرتا ہے ہمارے بچے بھی, کیونکہ یہ چیز ہم ان کی وہ یہ ریئر کیسز ہے نا, لیکن جو میجورٹی ہے نا وہاں پہ بچے سفر کر رہے ہیں. یہ ان چیزوں کے ریشو از انکریزنگ ڈے بائی ڈے. میں آپ کو اگر بات بتاؤں تو بہت ساری ریسرچز ہیں, بہت سے ابھی تو جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, بالکل کوئی 2000 لاسٹ ایئر کے رپورٹ ہوئے ہیں, جو نہیں رپورٹ ہوتے. میں خود جو ہے وہ چائلڈ ابیوز کے کیسز, چائلڈ ریپ کے کیسز ٹیکل کرتی ہوں, ہینڈل کرتی ہوں. میں دیکھتی ہوں کہ میں بلکہ ان کو انکریج کرتی ہوں کہ جو بندے آ جاتے ہیں اس طرح کے, اس میں زیادہ کیسز وہی ہوتے ہیں جو کہ فیملی قریبی ترین لوگ ہوتے ہیں. اینڈ دا ادر فیکٹر از آپ کا سوشل میڈیا, انکنٹرولڈ سوشل میڈیا, کیونکہ اب جو رشتے ہیں یس اوور ایکسپوئر ہے, جس کی وجہ سے our kids are in such kind of joint system, our kids are more vulnerable, اور اس میں وائلنس کی ریشو بھی زیادہ ہے. بالکل. اچھا, اگر اس میں لاسٹ یہ ایک ہم تھوڑا سا اس کو اگر دیکھیں کہ اگر اس طرح کا کوئی کیس آ جاتا ہے, فار ایگزامپل, کیونکہ جو ہے نا ہم فزیکل جو ہے ابیوز ہے جس میں مار پیٹ ہے, بچوں کو ایموشنلی جو ہراس کرتے ہیں, ڈانٹنا, کرٹیسائز کرنا, ان چیزوں کو تو موسٹلی ہم ہراسمنٹ یا ان چیزوں کے اندر لیتے نہیں ہے نا, ابیوز کے اندر لیتے نہیں ہے, کنسیڈر نہیں کرتے. لیکن اگر ہم ان شارٹ دیکھیں کہ جو خاص طور پہ سیکشول ایبیوز ہے, اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو آپ کیا اس چیز کے اندر ریکمینڈ کریں گی کہ اس چیز کو کیسے رسپانس کرنا چاہیے؟ یس, اے ویری کریٹیکل کویسچن اگین. جو ہے نا وہ مجھے اس پہ یاد آتا ہے کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, حادثے کو somehow like حادثے کو دیکھ کے کوئی ٹھہرا نہیں. سو اب جو سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے ہے نا کہ ہم اس انسیڈنٹ آف چائلڈ ابیوز اور ریپ, ابیوز لائٹر, کیونکہ اس میں ہم اس کو کیسے اسٹاپ کیا جائے. نمبر 1 تو میں سمجھتی ہوں کہ پریونٹیو بہت اس پہ قانون سازی کی بھی اور پریکٹس کی بھی ضرورت ہے کہ ہو نا, لیکن جب ہو تو اس کو پراپرلی رسپونڈ کریں. کیوں؟ کیونکہ نارملی جو آپ کی 70% آف جو بچے ہیں جو اس کا شکار ہوتے ہیں وہ اس ایج میں ہوتے ہیں جو اپ ٹو 6 years of age ہے, which is again very very vulnerable age, جن میں بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے, بالکل کیا یہ مطلب ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو جو ہے نا اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے کسی بھی کرائسس کو جب تک آپ پراپرلی رسپونڈ نہیں کریں گے تو وہ کرائسس ہوگا. میں تو اس کو کرائسس کہتی ہوں. اسی بچے نے کل انہیں سائیکولوجیکل ان اٹینڈیڈ پراپرلی رسپونڈ نہ ہوئے چیلنجز کے ساتھ, اسی مائنڈ کے ساتھ اگر سوسائٹی میں آئے گا, ہی ول میرے سے لکھوا لیں کہ وہ کبھی بھی رسپانسبلی اور کانفیڈنس سے کنٹریبیوٹ نہیں کر پائے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ دو طریقوں, 2 سطح پہ اس کو رسپونڈ کرنا بہت ضروری ہے. نمبر 1 سائیکولوجیکلی یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو کانفیڈنس دیں, اس کے محلے والے, اس کے رشتہ دار, اس کے ماں, اس کے باپ کہ ہم تیرے ساتھ ہیں, کیا ہوا ٹیل اس, اور ہم نہیں ہونے دیں گے, ویل پروٹیکٹ یو. کیونکہ دوسرا رویہ ہمارا اس طرف کیا ہے کہ ہم بچے کو ڈانٹتے ہیں, اور بچے پھول ہیں, بچے نیچر کی سب سے خوبصورت چیز ہے, تو بچے جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں. تو جب آپ بچے کو کہیں گے نا یہ آپ نے کبھی بتانا نہیں ہے, کبھی زندگی میں کسی کو نہیں بتانا کہ فلاں نے آپ کو یہاں کس کیا تھا, ٹچ کیا تھا, تو جو ہے نا وہ پھر ساری زندگی یہی سوچتا رہے گا کہ میں نے جو ہے نا یہ بتانا نہیں ہے, حالانکہ پیچھے اس کے رہے گا, اور وہ کہ انہیں کریکٹرز کو لائف میں پھر دیکھتا بھی رہے گا سوسائٹی میں. تو ایک تو اس کو سائیکولوجیکلی تو اس طرح رسپونڈ کرنا چاہیے کہ ود کانفیڈنس اس کو کہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا کہ جس میں زندگی ختم ہو رہی ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور کیونکہ یہ غلط ہے تو غلط کی سزا ہوگی, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل. دوسرا ہے قانونی طور پہ رسپونڈ کرنا پراپرلی. دیکھیں قانون موجود ہے,
ٹھیک ہے. ہمارے لیے ویمن وائلنس، ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر قانون موجود ہے. وہ بھلے خواتین کے خلاف کے ساتھ ہو رہا ہو، مرد کے ساتھ ہو رہا ہو، زیادہ کیونکہ ولنریبل ویمن ہے تو اس لیے ہم ویمن کی بات کرتے ہیں، بچے کے ساتھ ہو رہا ہو. اس کے علاوہ یہ ہے ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کے الگ قوانین موجود ہیں. اور ہراسمنٹ تو ایون unwanted messages, unwanted gestures are your harassment, which makes you suffer. Exactly. تو وہ harassment. تو جب ہم جو خاص طور پہ چائلڈ سیکچول ابیوز ریپ ہے، اس پہ تو میں سمجھتی ہوں کہ فوراً کورٹ میں آنا چاہیے. آپ کو میں بتاؤں کہ 2021 میں اب کرمنل امینڈمنٹ آ چکی ہیں جس میں بہت سارے اس کو بڑا اچھے طریقے سے ڈیفائن کر دیا گیا ہے. اس کی سزائیں بڑی سخت ہیں. پھر اس کے اندر جو ہے وہ ہمارا اینٹی ریپ ایکٹ آ چکا ہے جس میں یہ ہے کہ پروٹیکشن حاصل ہے وکٹم کو، اور جو اس کے ساتھ کھڑا ہے اس کو، گواہان کو، کیسے کورٹ نے رسپونڈ کرنا ہے. دین دیر آر ادر لائک ڈیٹا بیسز ہیں جن میں وہ رپورٹ ہو سکتا ہے فار دا فیوچر پریونٹیو ایکشن. تو کورٹ میں آئیں. دیر آر لاٹس آف ہیلپ لائن موجود ہیں. دیر آر لاٹس آف جو آپ کے وکلاء ہیں ان میں ایک خاص لوگ ہیں، میں کرتی ہوں، کہ جو آپ کو فری آف کاسٹ بھی کرتے ہیں، آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو سم ٹائم یہ میں ایک سمجھتی ہوں کہ بہت جو غریب لوگ ہیں، بہت غریب کمیونٹیز ہیں ہماری، ان میں یہ ایک تو ولنریبلٹی زیادہ ہوتی ہے، ایکشن زیادہ، اور دوسرا وہ آ نہیں پا رہے ہوتے فائنینشیل کنسٹرینٹس کی وجہ سے. سو ڈو کم ٹو دا کورٹ. آپ کے یہ کورٹس، یہ نظام آپ کے لیے موجود ہے، اور آپ یقین کریں کہ پولیس کورٹس بہت فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ جی آئیں صحیح لوگ، اور پھر اس پہ اسٹک آن ہوں. بالکل کہ جی اس کے ساتھ کھڑے رہیں. تو جو ہے وہ بلکہ اس کا تو بڑا جلدی ود ان 6 months جو ہے وہ ڈیسیژن، اسپیشل کورٹس ہیں، ڈیسیژن ہونا ہوتا ہے. تو کبھی بھی بچوں کو اس حوالے، اس ڈر سے کہ یہ فیوچر میں اس کے ساتھ یہ نہ نام لگا رہی ہے، آئی فیل کہ جو ہے نا، جن بچوں کو شروع میں یہ بتا دیا جائے کہ ایسا کچھ واقع ہوا تھا اور ہم نے اسٹینڈ لیا تھا اور اس کلپریٹ کو سزا ملی تھی، تو وہ کل کانفیڈنس سے اپنی کیس اسٹڈی بتائیں گے. ایگزیکٹلی، کیونکہ اس میں چھپانے والی بات نہیں ہے، کیونکہ بچے کا کوئی قصور نہیں ہے اس چیز میں، اینڈ دیٹ از اے سوسائٹل رانگ. بالکل. تو وہ ہم جب 1 2 4 لوگ جو ہے وہ اس کیفر کردار تک پہنچیں گے تو اس کا ایک میسج بہت ہی اسٹرانگ جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ میم، آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت نکالا اور آپ نے بہت اچھا ایک رچ نالج جو ہے وہ آپ نے شیئر کیا، اور ضرور جو سننے والے لوگ ہیں انہیں اس چیز سے فائدہ ہوگا. آخر میں اس چیز میں یہی ایڈ کروں گی، جو خاص طور پہ چونکہ آج ہم نے ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں بات کی ہے، کہ خواتین کو جو سب سے پہلے چیز جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ان کی سیلف اویئرنیس ہے، ان کی سیلف ورتھ ہے. اپنے جو آپ کی مورل ویلیوز ہیں، اپنی ڈگنیٹی ہے، اس کے سٹینڈرڈز کو ہائی کریں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکل آئیں. میرا بچہ، میرا گھر، میری چیز، میری، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکل آئیں، کیونکہ جتنی آپ کنجسٹڈ ہوں گی، آپ کے بچے کے لیے کل یہ معاشرہ کنجسٹڈ ہوگا، کیونکہ آپ اس کو اتنا سیلفش ڈیولپ کر رہی ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر غور کریں اور اپنی زندگیوں میں اور باقی آنے والے معاشرے میں آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بنیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک کسی نئے ٹاپک کے ساتھ بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.